فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا چوتھا لیول جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج ہم اس کا لیسن نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 20ویں پارے کا دوسرا حصہ مطلب صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک 5 صفحات کو پڑھیں گے۔ سورۃ القصص جاری ہے، جس کی کل ہم نے 13 آیات پڑھی تھی لاسٹ سیشن میں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ان آیات کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کی آیات میں بھی مکمل جو موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ہی بارے میں ہے، جس واقعہ کو کل ہم نے شروع کیا تھا۔ آج اللہ کی توفیق سے اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے، اور آج کے مکمل سیشن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے بھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی ایک صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہماری کتاب قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس نبی اور رسول کا تذکرہ ہے، جن کا واقعہ ذکر ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، بنی اسرائیل نے ان کو طرح طرح کی تکالیف دیں، نافرمانی کی، ایمان لانے والے بھی تھے لیکن ان سے زیادہ ان کا انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے تھے۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین پہنچتے ہیں، پھر واپس ان کا مصر میں آنا، آج کے ان آیات کے اندر اس پورے قصے کا تذکرہ ہے کہ مصر سے نکلے کیسے مدین کی طرف، پھر مدین میں جو وقت گزارا، کہاں گزارا، کیسے گزارا، اور پھر واپس مصر کیسے پلٹے۔ تو چلیے ہم آیت نمبر 14 سے اپنے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَلَمَّا اور جب، بلغا وہ پہنچے، أَشُدَّهُ اپنی جوانی کو، شدید ان سے اسم تفضیل ہے، اشد مطلب سختی کو پہنچے۔ کیا مطلب جب انسان ذرا حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اپنی جوانی کو پہنچے، تو اشدہ سے مراد کیا ہے؟ جوانی۔ وستوا لفظی مطلب تو ہے برابر ہو گئے، مطلب یہ کہ ذرا پختہ ہو گئے۔ آتیناہ ہم نے انہیں دی، آتینا ہم نے دی ہوں اس کو، کیا دیا؟ حکم و علم، علم و حکمت عطا کی، ہم نے اسے علم و حکمت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، ان کو جزا دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ اور وہ مدینہ میں داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، عَلَى حین کا مطلب ہے وقت، کس وقت میں داخل ہوئے؟ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا جب اس شہر کے رہنے والے، أَهْلِهَا یعنی اہل المدینہ، جب اس شہر کے رہنے والے ذرا غافل تھے۔ عربی زبان میں سٹی کے لیے، شہر کے لیے مدینہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ بھی شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غافل تھے، اپنے کاموں کے اندر مصروف تھے۔ فوجد فیہا، فوجد پس انہوں نے پایا، فیہا اس میں یعنی اس شہر میں، رجلین دو آدمی، یقتتلان آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ ہذا یہ یعنی ان میں سے ایک، ہذا یہ، من شیعتہ ان کے گروہ میں سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ وہذا اور یہ، من عدوہ ان کے دشمن میں سے تھا، مطلب فرعون کی قبطی قوم میں سے تھا، یہ ان کی قوم میں سے تھا اور یہ ان کے دشمن کی قوم میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی، فاستغاث پس مدد چاہی، ہو اس کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد چاہی، کس نے؟ الذی جو، من شیعتہ ان کی قوم میں سے تھا، جو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ کی مدد چاہی۔ استغاثہ دیکھیں استغفرہ سے ہے نا، کمزور چیپٹر ہے، طلب کا معنی پایا جاتا ہے، مدد طلب کرنا، غوث
غوث مدد کے معنی میں ہوتا ہے، تو فاستغاث مدد چاہی اس شخص نے جو ان کی اپنی قوم میں سے تھا، کہ مطلب یہ ہماری آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ میری مدد کیجئے. کس کے خلاف مدد چاہی؟ علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو ان کا دشمن تھا. علی پر یعنی اس کے خلاف. فوکزہ موسیٰ، وکزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکہ مارنا. مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے. فقضا علیہ، تو اس کا کام تمام ہو گیا، اس شخص کی موت واقع ہو گئی. قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہو گیا. مطلب یہ قتل کرنا یہ کوئی اہل ایمان کا کام نہیں، تو یہ شیطانی فعل سرزد ہو گیا. اور یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایک مکے سے مرتا ہے، لیکن بس اس کا ٹائم پورا تھا اور یہ سبب ان کا اس کو مکہ مارنا بن گیا، جسے قتل خطا کہتے ہیں. اللہ اکبر. فرمانے لگے انہو عدو، بے شک وہ دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا. اضل یضل سے اسم فاعل ہے، مضل گمراہ کرنے والا، مبین کھلم کھلا. یہ تو کھلم کھلا انسان کا دشمن ہے. اب اللہ سے دعا کی، اب دیکھیں ان سے یہ کام تو ہو گیا، اب اللہ سے دعا کی. قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. فغفر لہ، تو اللہ نے اسے معاف کیا. فغفر، پس معاف کیا، لہو، اس کو، اللہ نے اس کے لیے معاف کیا، یعنی اس کو معاف کیا. انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، با سبب کے معنی میں ہے، بما انعمت، بسبب اس کے جو تو نے انعام کیا، علیہ مجھ پر، اے اللہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا. فلن اکون ظہیرا، تو میں ہرگز مددگار نہیں ہوں گا، للمجرمین، مجرموں کا. اے اللہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا، احسان کیا، تو میں کبھی بھی اے اللہ مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ اگلا دن آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ فعل سرزد ہوا، آپ مدینہ سے باہر نکل گئے، شہر سے باہر نکل گئے. اگلا دن صبح کے وقت میں دوبارہ مدینہ میں داخل ہوئے کہ ذرا جا کر حالات کو دیکھ سکیں. کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، صبح کے وقت وہ شہر میں داخل ہوئے. خائفاً، ڈرتے ہوئے داخل ہوئے، لیکن یترقب، خبر کی تلاش میں. رقیب اسی سے ہے نا جو ٹو میں لگا رہتا ہے، تو وہ بھی خبر کی تلاش میں تھے کہ کل یہاں پر ایک شخص مرا، ذرا جا کر دیکھو کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب جب وہ داخل ہوئے انہوں نے دیکھا، فَإِذَا الَّذِي، پس اذا جب، ذَلَّذِي وہ جو، پس دیکھا وہ جو، استنصرا مدد طلب کی تھی اس نے، اس کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بالامس کل جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد طلب کی تھی، یس تصریخو، وہ ان کو چلا رہا تھا، وہ آج پھر انہیں کچھ اونچی آواز سے بلند پکار رہا تھا. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، انک لغوی مبین، بے شک تم تو واضح گمراہ ہو، کہ کل بھی تمہیں دیکھا تم لڑائی جھگڑا کر رہے تھے ایک شخص کے ساتھ، اور آج بھی تم چلا رہے ہو. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، فلما ان اراد، پس جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، ان یبطش، یہ کہ پکڑیں کس کو، بالذی اس کو، جو ہوا وہ عدو دشمن تھا، لہما ان دونوں کے لیے، یعنی ان دونوں کا دشمن تھا. کل جو شخص قتل ہوا اس کا بھی اور حضرت موسیٰ کا بھی جو دشمن تھا. حضرت موسیٰ نے جب اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، قال، تو وہ کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا تو یہ چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تو نے ایک جان کو کل قتل کیا تھا. امس کا مطلب گزرا ہوا کل. تو اے موسیٰ،
کیا تو مجھے ویسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے ایک شخص کو کل قتل کیا تھا؟ ان تریدو، نہیں تو چاہتا، الا مگر، ان تکون جبارا فی الارض، کہ تو زمین کے اندر بڑا بنے۔ کیا کہنے لگا؟ وہ کوئی بیوقوف شخص تھا کہ اے موسیٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو زمین میں بڑا بن جائے؟ وما تریدو، اور تو نہیں چاہتا، ان تکون من المصلحین، کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس شخص کے پیچھے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن قبل کسی سے جھگڑا کیا، اس کی موت بھی واقع ہو گئی، آج وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا الزام دے رہا ہے کہ یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ آپ اصلاح کرنے والے تو نہیں لگتے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ مصلحین میں سے ہو جائیں، اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 387 ہے، 20واں پارہ ہے، 20ویں پارے کا 7واں صفحہ ہے۔ اللہ اکبر۔ 20 نمبر آیت ہے اس سلائیڈ میں، فرمانے لگے وَجَاءَ رَجُلٌ، اور ایک شخص آیا، من اقصى المدینہ، شہر کے اس پار سے۔ اقصا یہ دور کے کنارے کو کہتے ہیں، شہر کا دور کا کنارہ، دور کا حصہ، اس طرف سے چلتا ہوا ایک شخص آیا، یسعا، بھاگتا ہوا۔ اسی سے سعی کرنا بھی ہے، آپ جو صفا مروہ کے درمیان کچھ سعی کرتے ہیں، تو وہاں سے ایک شخص آیا بھاگتا ہوا، قالا، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک جو سردار ہیں، یأتمرون بک لیقتلوک، یأتمرون بک، وہ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں۔ اے موسیٰ، شہر کے سردار تیرے بارے میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں۔ فخرج، پس تو نکل، پس تو جا، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ فرعون کی قوم میں سے تھا، اور اس کے فرعون کے دربار کے اندر یہ موجود رہتا تھا، اور اس کو یہ کانوں میں بات پڑ گئی کہ جو مختلف سردار ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب یہ چونکہ خیر خواہ تھا تو اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دے دی کہ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ کیا جا چکا ہے، اس وجہ سے آپ اس شہر سے نکلیے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 388 کی طرف، 20واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 7 ہے، جس میں آیات 21 سے لے کر 28 تک کی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے۔ فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها، تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، اس شہر سے نکلے، کس حالت میں نکلے؟ خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، یترقب کا مطلب وہی ہے کہ مطلب خبر کی تلاش میں تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ پتہ چلے ہوا کیا۔ قال، کہنے لگے، رب نجینی، اے میرے رب مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ ولما توجہ، اور جب متوجہ ہوئے، مطلب کیسا متوجہ ہونا؟ رخ کرنا، جب انہوں نے رخ کیا تلقاء مدین، مدین کی طرف، تلقاء طرف، مدین، مدین کے، جب انہوں نے مدین کا رخ کیا، قالا، کہا، عسى ربی، قریب ہے کہ میرا رب، ان یہدینی، یہ کہ وہ مجھے ہدایت دے، سواء السبیل، سیدھے راستے کی۔ یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے مراد دونوں ہدایت ہے، مطلب راستہ دکھانا بھی اور حق تک پہنچانا بھی، کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ مدین کے پانی پر آئے، وَلَمَّا، اور جب وَرَدَ، وارد ہوئے، وَرَدَ بھی داخلہ کی طرح ہی ہے، البتہ یہ زیادہ بلیغ ہے۔ وَرَدَ، اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا ایک شخص وارد ہوا،
ٹھیک ہے، یا ورود، وارد ہونا اردو کا لفظ ہے تو وہ اسی فعل سے ہے. وَلَمَّا وَرَدَ، اور جب داخل ہوئے یا آئے کہاں پر، مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے پانی پر، مطلب جس جگہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی وغیرہ پلایا کرتے تھے وہاں پر آئے. وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وَجَدَ پایا، علیہ وہاں پر یعنی وہ پانی والی جگہ پر، امتن ایک گروہ کو، من الناس لوگوں کے، یسقون جو پانی پلا رہے تھے. سقا یسقی فعل کیا ہے جی، سقا یسقی، ہدا یہدی کے سٹائل پر. سقا یسقی سے فعل مضارع ہے، یسقون پانی پلانے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جی، اسی سے وہ ہے نا اجعلتم سقایت الحاج، سقایا اسی کا مصدر ہے سقا یسقی کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کا جو علاقہ تھا وہاں جو جانوروں کو پانی وغیرہ پلایا جاتا ہے وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں ہر وقت. تو حضرت موسیٰ بھی وہاں پر آئے اور آ کر دیکھا لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یسقون. اچھا پھر کیا ہوا وہاں پر، وہ وجدا، اور انہوں نے پایا، من دونہم ان لوگوں کے علاوہ، دون کا مطلب کیا علاوہ، ان لوگوں کے علاوہ پایا، امرأتین دو عورتیں یا دو لڑکیاں، تذودان، زیادہ یذودو تذودان، جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے پانی پلانے والی جگہ پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں، یعنی وہ اس بھیڑ میں نہیں جا رہی پانی پلانے کے لیے، اپنے جانوروں کو روکے ہوئی تھیں. قالا کہنے لگے، ما خطبکما تم دونوں کا کیا معاملہ ہے، ما خطبکما تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. قالتا دیکھیں دو کے لیے ہے نا، تو قالت، قالتا ان دونوں نے کہا، لا نسقی ہم پانی نہیں پلاتی، حتی یہاں تک کہ یصدرا واپس پلٹ جائیں، الرعاء راعین کی جمع بکریاں چرانے والے، جب تک یہ رعا یعنی بکریاں چلانے والے واپس نہ پلٹ جائیں تو ہم پانی نہیں پلاتی. مطلب بھیڑ ہے، رش ہے، ہم نوجوان لڑکیاں ہیں، تو ہم کیسے اتنی بھیڑ میں جائیں اور جا کر جانوروں کو پانی پلائیں، تو ہم تب پانی پلاتی ہیں اپنے جانوروں کو جب یہ سب واپس پلٹ جاتے ہیں. ازدر یزدر واپس پلٹنا. اور ساتھ ہی عذر بھی بتا دیا، وَأَبُونَا اور ہمارا باپ، شیخ کبیر بہت بڑا شیخ ہے. تو شیخ عربی زبان میں بڑی عمر والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں شیخ کا لفظ بڑی عمر والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَأَبُونَا شیخ کبیر. اور جدید عربی زبان میں علماء کے لیے بھی یہ لفظ بولا جانے لگا ان کی بزرگی اور ان کے علم کی وجہ سے، ورنہ اصل عربی میں یہ لفظ کس کے لیے یوز ہوتا تھا، بڑی عمر کے لیے، بڑی عمر والے شخص کے لیے. تو ہمارا باپ عمر رسیدہ ہے، اس وجہ سے ہمیں پانی پلانا پڑتا ہے، اور ہم تب پلاتی ہیں جب یہ چرواہے سب واپس پلٹ جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے ان دونوں کی مدد کی، فسقا پس پانی پلایا انہوں نے، لہما ان دونوں کے لیے، ثم تولا پھر گئے، الی الظل سائے کی طرف، پھر سائے کی طرف پھر گئے، فقال پس کہا، اللہ سے دعا کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لما انزلت الیہ جو تو نے میری طرف نازل کیا ہے، من خیر خیر میں سے، فقیر اے اللہ میں تو اس کا فقیر ہوں. اے اللہ جو تو نے خیر میری طرف بھیجی ہے میں اس خیر کا طلبگار ہوں، اس کا فقیر ہوں. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت دعا ہے. اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے، خاص کر شدید پریشانی کی حالت میں یا پھر جس جگہ اجنبیت محسوس ہو. علماء کرام نے یہ دعا پڑھنے کا بتایا ہے. آپ کسی نئی جگہ پر گئے ہیں، کوئی نئی جاب ہے، اجنبیت کی کوئی جگہ ہے، تو اس جگہ یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو کیا ہوا، فجاءت پس آئی ہو اس کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، احداہما ان دونوں میں سے ایک، تمشی علی استحیاء بڑی، اللہ اکبر، حیا کی چال کے ساتھ، تمشی چل رہی تھی، علی استحیاء حیا پر، حیا کی چال چلتی ہوئی آئی، اپنے لباس سے اپنے جسم کو ڈانپتے ہوئے اور حیا کی دبے پاؤں
حیا کی چال چلتے ہوئے وہ آئی. قالت کہنے لگی ان ابی بے شک میرے والد یدعوک آپ کو بلا رہے ہیں لیجزیک تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں جزا دیں. کس چیز کا؟ اجرا اس کا اجر ما سقیت لنا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے. ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو کوئی اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا. فلما جاءہ پس جب وہ آئے ہو اس کے پاس یعنی شعیب علیہ السلام کے پاس وقص علیہ القصص اور ان پر اپنے سارے واقعے کو بیان کیا اپنی بات کو بیان کیا. قص یقص واقعے کو بیان کرنا. اللہ اکبر کہ کیسے وہ مصر میں انہوں نے پرورش پائی وہاں سے کیسے نکلے یہاں پر آئے ساری چیزوں کو بیان کیا. قال حضرت شعیب نے فرمایا لا تخف مت ڈریے نجوتا آپ نجات پا چکے ہیں. نجا ینجو دعا یدعو دعوتا یعنی نجوتا آپ نجات پا چکے ہیں من القوم الظالمین ظالم قوم سے. قالت احداہما ان دونوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استأجرہ یا ابتی اے میرے والد گرامی استأجر ہو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام استأجر اس کو اجرت پر رکھ لیجئے. استأجر ہو ان کو اجرت پر رکھ لیجئے. ان خیرہ بے شک بہتر ہے من استأجرتا جس کو آپ اجرت پر رکھیں گے القوی یہ قوی بھی ہے اور الامین یہ امانت دار بھی ہے. جس کو آپ اجرت پر رکھیں گے قوی اور امین اس میں یہ صفات ہونی چاہیے. تو اے میرے والد گرامی انہی کو اجرت پر رکھ لیجئے. کیونکہ آپ کے علم میں ہے روایات کے مطابق جو تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر کے اندر ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر تھے تو کنویں پر جو پانی پلانے کی جگہ تھی وہاں پر ایک بڑا وزنی پتھر تھا جو ہٹ نہیں رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء رسول کو اللہ رب العزت نے قوت عطا کی ہوتی ہے. حضرت وہ 10 اشخاص میں مل کر اس کو نہیں ہلا پا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا. تو بیٹی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑے طاقتور ہیں اور امانت دار بھی ہیں کہ انہوں نے امانت کے ساتھ ہمارے جانوروں کو پانی پلایا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا اور جا کر چھاؤں میں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اور مزید امانت کیا تھی کہ وہ جب اس کو لے کر چل رہے تھے ان کے گھر کی طرف تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ لڑکیاں آگے ہیں وہ پیچھے ہیں اور ان کی نگاہیں لڑکیوں کے لباس یا ان کی چال پر پڑتی ہیں. ہوا سے ان کا جسم اگر واضح ہوتا ہے یا پھر لڑکیاں ایک حیا کو محسوس کر رہی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے آگے ہو گئے اور کہا جس جگہ مڑنا ہوگا آپ ایک پتھر کے اشارے کے ذریعے مجھے بتا دیں گے. تو ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کو بھی دیکھا اور آپ کی امانت کو بھی دیکھا تو انہوں نے اپنے والد گرامی کے سامنے اس چیز کی شہادت دی. اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری چیزوں کو دیکھا قالا کہنے لگے حضرت شعیب انی اریدو بے شک میں چاہتا ہوں ان یہ کہ ان کے ہاں میں نکاح کرواؤں کا تیرا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح کرواؤں. ان کہا یون کے ہوں اسلم یسلمو کے وزن پر اس سے فعل مضارع ان کے ہاں میں آپ کا نکاح کروانا چاہتا ہوں. کس سے؟ احدبنتی 2 بیٹیوں میں سے ایک سے. ہاتینی یہ ہادہی کی تسنیہ ہے ہاتین ہادہی یہ ایک ہاتینی یہ 2 ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح میں آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں لیکن شرط کیا ہے؟ اعلی اس پر انت جوڑنی یہ کہ آپ میری خدمت کریں گے 8 حجج 8 سال آپ 8 سال تک یہاں خدمت کریں گے. ساتھ ہی بتا دیا فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 اگر آپ نے 10 سال پورے کیے اتممتا آپ نے پورے کیے 10 سال فَمِنْ عِنْدِكَ تو یہ آپ کی مرضی ہے. اگر 10 پورے کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے. وَمَا أُرِيدُ اور میں نہیں چاہتا ان اشق علیک کہ میں آپ پر مشقت کروں.
میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ پر مشقت کروں. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتا دیا حضرت موسیٰ کو کہ میں آپ پر کوئی مشقت بھی نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی ایسا کام آپ کے ذمہ نہیں لگاؤں گا جو مشقت کا باعث ہو. ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصالحین، صالحین میں سے، آپ انشاءاللہ مجھے صالحین میں سے پائیں گے. تب حضرت موسیٰ بولے، قال، کہنے لگے، ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. ایم الاجلینی، ان دونوں میں سے جو بھی وقت، قضیتو، میں نے پورا کیا. ایما، کوئی بھی، اجلینی، دو وقت، ان دونوں میں سے جو وقت بھی یا کوئی وقت بھی، قضیتو، میں نے پورا کیا، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. مطلب یہ نہیں کہ میں 8 سال کے بعد جانا چاہوں تو آپ کہیں کہ نہیں 2 سال اور پورے کرو. انہوں نے کہا یا 8 یا 10، جو بھی میں کرنا چاہوں مجھ پر کوئی زیادتی زبردستی نہیں ہوگی. واللہ، اور اللہ، علی ما نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، اس پر کارساز ہے. جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر کارساز ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 389 ہے، 20واں پارہ ہے جس کا 17واں پیج ہے، جس پیج پر آیات ہیں 29 سے لے کر 35 تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی بڑا خوبصورت واقعہ جاری اور ساری ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، پس جب مکمل کیا موسیٰ علیہ السلام نے، الاجل، اس وقت کو، اجل کہتے ہیں مقرر وقت، اس مقرر وقت کو مکمل کیا، وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے. کل بھی یہ فعل گزرا تھا نا، قل سیروا فی الارض، کل فعل امر گزرا تھا سیرو، آج فعل ماضی آیا ہوا سارا، اور چل پڑے بأہلہ، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے. آنسا، انہوں نے دیکھی، مانوس ہونا اسی سے ہے، کسی چیز کو دیکھنا، محسوس کرنا. انہوں نے دیکھی، من جانب الطوری، طور کی ایک طرف سے نارا آگ، انہوں نے طور پہاڑ کے ایک طرف آگ کو دیکھا. قال لأہلہ، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، ہمکثو، ٹھہرو، لأہلہم کثو، مکث یمکثو سے امکثو، تم ٹھہرو، انی، بے شک میں نے، آنست نارا، آگ کو دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ، لعلکم، تاکہ تم، تصطلون، حرارت حاصل کر سکو، تاکہ تم اسے سینک سکو، حرارت حاصل کر سکو. اللہ اکبر. فلما اتاہا، فلما، پس جب، اتا، وہ آئے، ہا، اس آگ کے پاس، نو دیا، آواز دی گئی. جب اس آگ کے پاس آئے تو آواز دی گئی. کیا آواز دی گئی؟ اچھا، پہلے وہ آواز کہاں سے دی گئی؟ من شاطئ الواد الایمنی، وہ جو وادی کا میدان تھا، شاطئ، اس کے دائیں طرف، ایمن، دائیں طرف والے حصے سے آواز دی گئی. فی البقعۃ المبارکہ، اس مبارک جگہ میں، اس مبارک جگہ میں، وہ جو وادی کا میدان تھا اس کے دائیں طرف سے آواز دی گئی. اور وہ آواز کہاں سے تھی؟ من الشجرۃ، درخت سے. کیا پکارا گیا؟ یا موسیٰ، یہ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، وہ اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو رب العالمین ہے، میں اللہ ہوں جو رب العالمین ہے. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، وَأَنْ، اور یہ کہ، القی، پھینک دے، ڈال دے، عصاک، اپنی لاٹھی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پھینک دیجئے. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پس جب اس کو دیکھا، تہتز، وہ ہل رہی ہے، کأنہا جان، جیسے کہ وہ کوئی سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ جو معجزہ ظاہر ہوا،
ان کو بالکل نہیں پتا تھا، اور وہ ایسے اس لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ کر، حرکت کرتا دیکھ کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آؤ، ولا تخف، اور مت ڈرو، اے موسیٰ آؤ اور مت ڈرو، انک من الآمنین، بے شک آپ تو امن والوں میں سے ہیں، اے موسیٰ آپ امن والوں میں سے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو داخل کریں اپنے گریبان میں، اسلک یدک، اپنے ہاتھ کو داخل کریں، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ سفید ہو کر نکلے گا، من غیر سوء، کوئی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، مطلب بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کی سفیدی، اس کی روشنی، اس ہاتھ کا نور کسی بیماری کی وجہ سے سفید نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو معجزات ان کو دیے گئے، اور ساتھ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، وَضْمُمْ، اور ملا لیجئے، إِلَيْكَ، اپنی طرف، جناحک، اپنے پہلو کو، اپنے پہلو کو، یہ والی کیفیت بنتی کہ مطلب اپنے ہاتھوں کو، پہلو کو اپنی بغلوں کے ساتھ، سینے کے ساتھ ملا لیجئے۔ تو علماء کرام نے دیکھے جو الفاظ ہے نا، من الرعب، اس رعب سے، حضرت موسیٰ پر جو رعب طاری تھا، اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ایسے کر لیجئے۔ تو حافظ ابن کثیر، امام ابن کثیر، دیگر کئی ائمہ نے لکھا کہ اگر ایک انسان رعب، پریشانی کی کیفیت میں ہے یا دباؤ کی کیفیت میں ہے، تو اس سے یقیناً اپنے سینے کے ساتھ اس کو ملانے سے اس کا رعب کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دو نشانیاں دیں، دو معجزات دیے، لاٹھی کا اور روشن ہاتھ کا۔ تو فرمایا فَذَانِكَ، ذانی ذالکا سے ہے، ذالکا وہ ایک، ذانی دو، فَذَانِكَ، پس یہ دو، برہانانی، دو دلیلیں ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، کس کی طرف؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، یہ تیرے رب کی طرف سے دو معجزات ہیں، دو نشانیاں ہیں، دو دلیلیں ہیں، برہانان ہیں۔ انہم، بے شک وہ، کانو ہیں، قوما فاسقین، فاسق قوم، بے شک وہ فاسق قوم ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، اے اللہ میں نے ان میں سے ایک بندے کو قتل کیا تھا، فاخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے، اے اللہ میں نے ان کے ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَخِي ہارون، اور میرے بھائی ہارون، ہوا افصح، وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے، منی، مجھ سے، لسانہ، زبان کے اعتبار سے، میرے بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ، انہیں میرے ساتھ بھیجئے، فَأَرْسِل، پس انہیں بھیجئے، انہیں، معیہ، میرے ساتھ، رِدْءً، معاون کے طور پر، معاون، مددگار کے طور پر انہیں بھی میرے ساتھ بھیجئے، یصدقنی، وہ میری تصدیق کریں گے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، یہ کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے، میری تکذیب نہ کرے، مجھے جھٹلائیں نہ۔ قال، اللہ نے فرمایا، سنشد عضدک، سنشد، ان قریب ہم مضبوط کریں گے، عضدک، تیرے بازو کو، ان قریب ہم تیرے بازو کو مضبوط کریں گے، باخیک، تیرے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ، اور ہم بنائیں گے، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، سلطانہ، غلبہ، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، فَلَا يَصِلُونَ، وہ نہیں پہنچ سکیں گے، إِلَيْكُمَا، تم دونوں کی طرف، وہ تم دونوں کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے، بِآیاتِنَا، با سبب کے معنی میں ہے، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کے سبب، انتما، تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَ، اور جس نے اتباع کی، کما، تم دونوں کی، الغالبون، غالب آنے والے ہو، تم دونوں،
اور جس نے تم دونوں کی اتباع کی تم سب غالب آنے والے ہو ہماری ان آیات کی سبب. ہماری ان آیات کی سبب تم سب کیا ہو؟ غالب آنے والے ہو. ہماری ان آیات کے سبب تم سب کیا ہو؟ غالب آنے والے ہو. اللہ اکبر. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 390 ہے، 20واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 8 ہے یا صفحہ نمبر 9 ہے، سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے صفحہ نمبر 9، جس میں آیات 36 سے لے کر 43 تک کی آیات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اس پورے پیج پر جاری و ساری ہے. بڑا خوبصورت واقعہ، اس میں ہمارے لیے کئی عبرتیں، کئی دروس. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، پس جب ان کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کے ساتھ. آیت ان کی جمع آیات. جب موسیٰ ان کے پاس ہمارے معجزات ہماری نشانیوں کے ساتھ آئے، بینات واضح. بینات ان کی جمع بینات، کیونکہ آیات جمع تو بینات. جب موسیٰ ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے کر آئے، قالو انہوں نے کہا، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر مفترا مگر کوئی گڑا ہوا جادو. نہیں ہے یہ مگر کوئی جادو مفترن گڑا گیا. وما سمعنا اور نہیں ہم نے سنا، بہذا یہ بات، فی آبائنا اپنے آباء و اجداد میں الاولین جو پہلے گزرے ہیں. ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ہم نے تو ان میں یہ بات سنی بھی نہیں ہے. ہم نے تو اپنے آباء و اجداد میں یہ بات سنی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو دیکھ لیجئے مکی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے کس قدر تسلی ہے کہ اگر آپ پر جادو کی تہمت لگائی گئی اور اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو، طریقہ کار کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کہہ کر یا قوم فرعون نے بھی یہی کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا. ایک انہوں نے جادو کا الزام لگایا، کیا کہا انہوں نے؟ قالوا انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو کوئی گڑا گیا جادو ہے. اور دوسرا کس وجہ سے ایمان نہیں لائے؟ کہنے لگے وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں کوئی ایسی بات سنی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرا یا میرا رب، ربی میرا رب، اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدا جو ہدایت کو لائے. میرا رب زیادہ جانتا ہے جو ہدایت کو لائے، من عندہ اس کے پاس سے، اس اللہ کے پاس سے. جو اللہ کے پاس سے ہدایت کو لائے اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے. ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، ومن تکون اور جس کے لیے ہوتا ہے لہو اس کے لیے عاقبۃ الدار آخرت کا انجام. دار سے مراد یہاں گھر، لفظی مطلب گھر ہے نا، مطلب الدار الاخرہ مراد ہے. کس کے لیے آخرت کا انجام ہوتا ہے اور کون اللہ کے پاس سے ہدایت لایا ہے؟ رب یعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. انہ لا یفلح، بے شک فلاح نہیں پائیں گے، الظالمون ظالم لوگ. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم، نہیں میں جانتا تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود غیری اپنے علاوہ. اے سردارو میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے. نعوذ باللہ. یہ فرعون کا دعویٰ تھا جو کہتا تھا انا الہکم، میں تمہارا معبود ہوں. تو وہ کہنے لگا میں اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتا تمہارے لیے. پھر اس نے ایک تنزیہ بات کی. حامان جو اس کا خاص الخاص وزیر تھا اور اس کے تمام امور اور ظلم کا کرتا درتا تھا، اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا فاوقد، اوقد کا لفظی مطلب ہے آگ جلانا. اے حامان ذرا آگ جلا میرے لیے، علی الطین، مٹی پر آگ جلا. تو کیا مطلب مٹی پر آگ جلا؟ مطلب مٹی پر آگ جلا کر اینٹیں وغیرہ بناؤ اور ایک بلڈنگ تعمیر کرو، ایک محل تعمیر کرو. موسیٰ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے
اور وہ آسمانوں پر ہے، تو ذرا میں ایک اونچا محل تعمیر کروا کر اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. نعوذ باللہ. آپ نے اس کا تکبر دیکھا. اللہ اکبر. فَأَوْقِدْ لِي، آگ جلا میرے لیے، یا حامان، اے حامان، علی الطین، مٹی پر. مٹی پر آگ جلا مطلب آگ سے کوئی اینٹیں وغیرہ بنا. تو پتا چلا اس دور کے اندر بھی یہ صنعت موجود تھی، مٹی سے اینٹیں وغیرہ بنانے کی آگ کے ذریعے. فَاجْعَلْ لِي، پس بنا میرے لیے، صرحاً، ایک اونچا محل، ایک محل تعمیر کرو میرے لیے. کیوں؟ لعلی، تاکہ میں اطلع، اطلاع پاؤں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے معبود کی طرف. موسیٰ کا جو معبود ہے میں اس پر اطلاع پاؤں، میں اس کو دیکھوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّهُ، البتہ گمان کرتا ہوں اسے، مِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موسیٰ جھوٹوں میں سے، کاذبین میں سے. تو پتہ چلا صرف مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتے تھے، بلکہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ کی، جادو کی، گڑنے کی تہمت لگائی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، ہوا اس نے یعنی فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے. فرعون اور اس کے لشکروں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق، وظنوا، اور وہ یہ سمجھے، انہوں نے یہ گمان کیا، انہم، کہ بے شک وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، فعل مجہول ہے پیسے وائز، لا یرجعون، نہیں لوٹائے جائیں گے. انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف کبھی نہیں لوٹائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ، پس اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو. نعوذ باللہ من ذالک، میری ایک کال آئی اور میری توجہ بالکل بٹ گئی. فَأَخَذْنَا، پس ہم نے اس کو پکڑ لیا، مطلب فرعون کو، وَجُنُودَهُ، اور ان کے لشکروں کو، ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ، ہم نے انہیں پھینک دیا، فی الیم، دریا میں، ہم نے انہیں دریا برد کر دیا، اس کو یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو. فانظر، پس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیسا ہے، پس آپ دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہے. وجعلناہم، اور ہم نے انہیں بنایا، ائمۃً، پیشوا. امام ان کی جمع ائمہ کل بھی گزرا تھا. ہم نے انہیں یعنی فرعون اور آل فرعون کو پیشوا بنایا. وہ لوگوں کے آگے آگے چل رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، پیشوا بنایا. لیکن کیسے پیشوا ہیں؟ یدعون الی النار، جو آگ کی طرف بلانے والے ہیں. تو یاد رکھیے، ہر امام اور پیشوا اللہ کی جنت کی طرف بلانے والا نہیں ہوتا. تو آل فرعون کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلانے والے تھے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، لا ينصرون، فعل مجہول، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے لگایا، فی هَذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ہم وہ، من المقبوحین، وہ بروں میں سے ہوں گے. قبی، اردو کا جو لفظ ہے نا قبی، وہ اسی سے ہے کہ قیامت کے دن وہ قبی لوگوں میں سے ہوں گے، برے لوگوں میں سے ہوں گے، اور دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے پیچھے ہے. یہ تو وہ ظالم تھے فرعون اور اس کے جنود، اس کے لشکر. اس کے برعکس جو اہل ایمان کی جماعت تھی، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد، بعد اس کے، ما اہلکنا القرون الاولی، جو ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا. پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اچھا، وہ کتاب کیسی تھی؟ بصائر للناس، وہ کتاب لوگوں کے لیے کیا تھی؟ کتابیں، روشن کتاب تھی. بصیرت بصارت سے ہے، وہ لوگوں کے لیے بڑی واضح روشن کتاب تھی. اس کی ایک سے بصائر، دوسری وہدن،
اور ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی۔ مقصد کیا تھا کتاب دینے کا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ہم نے انہیں کتاب دی، وہ واضح تھی، روشن تھی، ہدایت والی تھی، رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے ہمارے کورس کا آخری صفحہ ہے، صفحہ نمبر ہے 391، 20واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 10 ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا 20واں پارہ آدھا ہو جائے گا، اور آنے والے 2 سیشنز کے اندر انشاءاللہ اس پارے کو ہم مکمل کریں گے۔ جس پیج پر آیات ہیں 44 سے لے کر 50 تک کی آیات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی جاری و ساری ہے۔ اب دیکھیے یہ واقعہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں بتائے، اور نہ ہی واقعات اتنی درست شکل و صورت کے اندر کوئی جانتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ایک مشرکین مکہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو ایک دعوت فکر دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے، بجانب الغربی، مغرب کی طرف، جانب کا مطلب طرف ہوتا ہے، آپ مغرب کی طرف نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کو یہ معاملہ سونپا تھا۔ قضینا فیصلہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے قضا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معاملہ سونپا تھا تو آپ تو وہاں پر وہ جو طور کا مغرب کی جانب والا وہ جو دایاں کنارہ تھا، آپ تو وہاں پر نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین، اور آپ تو وہاں حاضر ہونے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو مطلب اس آیات میں سے کہ یہ کتاب قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس جگہ پر موجود نہیں تھے، لیکن یہ جو معلومات ہیں یہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی آیات کی صورت میں نازل کرتا ہے۔ تو کیا یہ چیز ان لوگوں کے لیے تدبر اور تفکر کا باعث نہیں ہوئی؟ وَلَكِنَّا، اور لیکن ہم نے انشأنا، پیدا کیا، قروناً، قوموں کو، ہم نے قوموں کو پیدا کیا، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ان پر عمریں لمبی ہو گئیں، فَتَطَاوَلَ طویل سے لمبی ہو گئیں، علیہم ان پر، العمر عمریں، ان کی عمریں لمبی ہو گئیں۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا، اور نہیں تھے آپ رہائش رکھنے والے، فی اہل مدین، اہل مدین میں، آپ تو اہل مدین میں بھی رہنے والے نہیں تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان پر ہماری آیات کو تلاوت کرتے۔ آپ اہل مدین میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین میں گئے تو آپ کوئی مدین والوں میں سے بھی نہیں تھے کہ آپ ابھی مدین کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن ہم ہی تھے بھیجنے والے، ہم ہی تھے رسولوں کو بھیجنے والے، حضرت شعیب کو ان کی قوم کی طرف، حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کی طرف، اور آپ کو بھی تمام انسانیت کی طرف ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ پھر مزید وضاحت کی فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ تو طور کے اس کنارے پر نہیں تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے پکارا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا تو آپ وہاں پر نہیں تھے۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ قرآن کا نزول، ان واقعات کا بیان، یہ تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں۔ کس قوم کو؟ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ جس قوم کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کی طرف پہلے کوئی نذیر، ڈرانے والا عرصہ دراز سے نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تذکر یتذکر سے تدبر یتدبر کے سٹائل پر، لعلہم یتذکرون۔ ولولا ان تصیبہم مصیبت،
اور کیوں نہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا فیقولو تو وہ یہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا فنتبع آیاتک ہم تیری آیات کی اتباع کرتے ونکون من المؤمنین اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے. کیا مطلب یہ کہ رسولوں کو بھیجے بغیر اگر ان لوگوں پر کوئی عذاب کوئی آزمائش آ جاتی تو پھر یہ اس چیز کی حجت بناتے, یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا اے ہمارے رب ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا, فنتبع آیاتک اے اللہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے ونکون من المؤمنین اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. تو یاد رکھیے اللہ کے رسول حجت کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کسی کے پاس قیامت کے دن یہ حجت باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو رسول ہی نہیں آئے تھے, اور پہلے بھی کئی مرتبہ یہ مضمون گزر چکا ہے. اللہ نے فرمایا فلما جاءہم الحق من عندنا پس جب آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے قالو انہوں نے کہا لولا اوتیا کیوں نہیں اس کو دیا گیا, فعل مجہول ہے, آتا یؤتی سے فعل مجہول, اوتیا کیوں نہیں ان کو دیا گیا, مثل ما اوتیا موسیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اچھا جب حق آ گیا تو چاہیے یہ تھا کہ اس پر ایمان لاتے, لیکن پھر کہنے لگے کہ ان کو ویسی چیزیں کیوں نہیں دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل اولم یکفروا کیا نہیں انہوں نے کفر کیا بما ساتھ اس کے جو اوتی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کیا اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا ان لوگوں نے جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئی جیسے حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی. قالو انہوں نے کہا, کس نے, آل فرعون نے کہا سحران تظاہرا یہ تو دو جادوگر ہیں جو غالب آ گئے ہیں. وقالو انہوں نے کہا انا بکل ہم ان تمام کا کافرون انکار کرنے والے ہیں, ہم تو ان کا انکار کرنے والے ہیں اور یہ تو دو جادوگر ہیں. تو دیکھو پچھلے لوگوں نے حضرت موسیٰ کی نشانیوں کا کیا حال کیا کہ جب معجزات کے سامنے بالکل عاجز ہو گئے تو نعوذ باللہ جادو کی تہمت لگا دی, جادو کی تہمت لگا دی. تو دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے بھی کس قدر تسلی کا باعث تھا, کس قدر تسلی کا باعث تھا کہ یہ لوگوں کا رویہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر یہ رہا تو وہ آپ سے نشانیاں طلب کر رہے ہیں, حالانکہ اس سے پہلے یہ انکار کر چکے ہیں. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے فَأْتُوا بِكِتَابٍ فَأْتُوا لے آؤ بِكِتَابٍ کوئی کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہوا اہدا وہ زیادہ ہدایت والی ہو, اہدا اسم تفضیل ہے, وہ کتاب زیادہ ہدایت والی ہو منہما ان دونوں سے, مطلب کتاب موسیٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید سے جو زیادہ ہدایت والی کتاب ہے وہ لے کر آؤ. اتبعہ میں اس کی اتباع کروں گا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی کتاب لے کر آؤ اللہ کی طرف سے. یہ بھی ایک چیلنج ہے, اور آپ کے علم ہے کہ بعض اوقات ایسے چیلنج دیے گئے قرآن مجید کے مد مقابل کوئی کتاب لانے کے بارے میں, بعض اوقات 10 صورتیں ایک صورت لانے کا بھی چیلنج دیا گیا, سورۃ البقرہ وغیرہ میں گزر چکا ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ اگر وہ آپ کا جواب نہ دیں, اگر وہ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں, فَعْلَمْ تو آپ جان لیجئے انما بس وہ تو یتبعون اتباع کر رہے ہیں, انما یتبعون وہ تو بس اتباع کر رہے ہیں اہواءہم اپنی خواہشات کی. اگر وہ آپ کا جواب نہ دیں, اس چیلنج کو قبول نہ کریں, تو آپ جان لیں کہ وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ومن اضل اور کون ہے زیادہ گمراہ ممن اس سے جو اتبع پیچھے چلے ہواہ اپنی خواہشات کے بغیر ہدی من اللہ اللہ کی ہدایت کے بغیر.
جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اضل بھی کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا لیسن 5 صفحات مکمل کیے. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.